میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اتنی شان ہونے کے باوجود ان کو پھر بھی آخرت کی کتنی فکر رہتی تھی، کتنی شان تھی۔ میرے کملی والے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لاتے تھے، کبھی میرے کملی والے کے لیے بسترا بچھاتے تھے، کبھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لا کر دیتے تھے، میرے کملی والے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، میرے محبوب مصطفیٰ کی ہر وقت ان کے چہرے مبارک کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کیا یہ شان کم ہے؟ اتنی شان ہونے کے باوجود بھی توجہ فرمائیں، ان کو آخرت کی کتنی فکر رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، خدا نے بھی جنت کی بشارت دی ہے، مصطفیٰ نے بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں جب کبھی بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو جاتا، مجھ پر غشی طاری ہو جاتی اور لوگ مجھے یہ سمجھ کر کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر دباتے تاکہ ابو ہریرہ کو فاقہ ہو جائے، جبکہ مجھے مرگی نہ تھی، یہ سب بھوک کی وجہ سے تھا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ایک وقت وہ بھی آیا، مجھے ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں نے اپنی جیب سے کپڑا نکالا، میں نے دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑا تھا اور میں ریشمی کپڑے کو دیکھ کر رونے لگا، فوراً آخرت کی طرف دھیان گیا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، اس وقت کو یاد کر جب تو بھوک سے بے تاب ہو کر بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ تیری گردن پر پاؤں رکھ کر دباتے تھے، مگر آج ایک قیمتی رومال سے ناک صاف کر رہا ہے۔ پھر آخرت کی طرف متوجہ ہو کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، شاید اللہ نے دنیا میں ہی ہمیں اجر دے دیا ہے، مطلب یہ تھا کہ دنیا نہیں بنتی تو نہ بنے، صرف آخرت بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابی کی فکر آخرت۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے کملی والے کے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے کملی والے کے چہرے مبارک کی زیارت کی، یہ وہ لوگ تھے جن کو میرے کملی والے نے جنت کی بشارت دی، مگر فکر آخرت اتنا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے کملی والے نے فرمایا، تم میں سے عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ پھر میرے کملی والے نے فرمایا، جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ جب بھی مرے گا شہادت کی موت مرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی نعمتوں پر فخر نہ کرو، یہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہاں اکڑ کے نہ چلو، کہیں کمر نہ ٹوٹ جائے، زیادہ نہ ہنسو، کہیں جہنم میں چیخیں نہ نکل جائیں، آنکھوں پہ ناز نہ کرو، یہ اندھی ہو جانے والی ہیں، کانوں پہ ناز نہ کرو، یہ بہرے ہو جانے والے ہیں، یہ بہرے ہو جائیں گے۔ دولت پہ ناز نہ کرو، اللہ کہیں در در کا بھکاری نہ کر دے۔ جوانی پہ ناز نہ کرو، بڑھاپا آنے والا ہے۔ بیٹوں پہ ناز نہ کرو، کہیں جنازے نہ اٹھانے پڑ جائیں۔ قد پہ ناز نہ کرو، یہ کبڑا ہو جائے گا، یہ کوڑا ہو جائے گا۔ طاقت پہ ناز نہ کرو، کمزوری آنے والی ہے۔ اصل سپر پاور صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات رہنی ہے جو جلال والی ہے اور عزت والی ہے۔ پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، اس کی ہر چیز آنے جانے دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔